وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے
جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا جمعہ کا موضوع سخن ہے، آج کا ٹاپک ہے اعتماد ہو تو کس پر؟ اعتماد کس پر کرنا چاہیے؟ اعتماد یعنی کہ بھروسہ۔ دنیا کے اندر ہماری زندگی کا ہر شعبہ اعتماد پر چلتا ہے۔ اگر کسی نے کاروبار کرنا ہے تو پارٹنر اس کو بنائے گا جس پر اعتماد ہو۔ اعتماد اس کے اوپر نہیں ہے تو اس کو ہم پارٹنر نہیں بناتے۔ جس کے اوپر اعتماد بھروسہ ہے تو اس کو پارٹنر بنایا جاتا ہے۔ اور ہم اپنی اولاد کو کسی اسکول میں ایڈمیشن دلانا ہے تو ہر کوئی اسکول میں ایڈمیشن نہیں دلاتے، اسکولوں کو دیکھتے ہیں، پھر جس اسکول پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے اس اسکول میں ہم اپنے بچوں کو ایڈمٹ کراتے۔ اسی طرح سے سفر کرنا ہے تو کون سے بولے وہ گاڑی پر ہم سفر نہیں کرتے، اس گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں جس گاڑی پہ ہمیں اعتماد ہو کہ یہ گاڑی صحیح سلامت ہے، کنڈیشن میں ہے اور ہمیں اپنی منزل تک جو ہے خیریتی کے ساتھ پہنچائے گی۔ تو یعنی کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں اعتماد ضروری ہے۔ اعتماد کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ بھروسہ کرنا ضروری ہے، اعتماد ضروری ہے۔ قدم قدم پر اعتماد ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ اعتماد ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا چاہیے۔ اعتماد سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نبی کو رسول مانتے ہیں، اللہ کا آخری نبی آخری رسول مانتے ہیں، تو ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے تو پھر اللہ کے رسول پر ہمارا اعتماد سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی پر اگر ہمارا اعتماد نہیں ہے تو پھر ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ ہم نبی کے احکامات پر اگر شک اور گمان کر رہے ہیں تو سمجھو ہم نبی کے امت ہی نہیں ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اللہ کے احکامات کو ماننا چاہیے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بھی اعتماد کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اعتماد ہے تو کامیابی ہے اور اعتماد نہیں تو پھر ناکامی ہے۔ نبی پر اعتماد کرو گے تو کامیابی، اور نبی پر اعتماد نہیں ہے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ کاتب وحی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر اتنا اعتماد تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے تمام باتوں کو لکھ لیا کرتا تھا، میں لکھ لیتا تھا۔ تو مکہ کے سردار، قریش کے سرداروں نے کہا عبداللہ تو نبی کی ہر بات کو لکھ لیتا ہے، نبی کبھی جو ہے خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے۔
نبی بشر ہے، نبی بھی انسان ہے، غصے میں جو بات بولتے وہ بھی لکھ رہا، اور جو خوشی میں خوش مزاجی میں بول رہے ہیں وہ بھی تو لکھ لے رہا۔ تو انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر کے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، لیکن قریش کے سرداروں نے، مکہ والوں نے، لوگوں نے مجھے منع کیا کہ تم ہر بات مت لکھ لیا کرو، کم از کم پوچھ لیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں یہ بات لکھوں یا نہیں لکھوں۔ تم پوچھتے بھی نہیں، لکھ لیا کرتے ہیں، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور پکڑا، اس کو پکڑ کر کے کہا عبداللہ اکتب، عبداللہ لکھو، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، باطل بات نہیں نکلتی، جھوٹ نہیں نکلتا، لکھ لیا کرو۔ تو اللہ کے نبی کی باتوں پر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا اعتماد تھا کہ نبی کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم نبی کی باتیں کتنی سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں نبی کی حدیثیں، لیکن ہمارے اندر اعتماد نہیں ہے، نبی کے فرامین پر ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، آپ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا نبی اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ کی مرضی سے کلام کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کی کہ لوگوں، سب سے زیادہ اعتماد اس ہستی پر کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرو، سب سے زیادہ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو دے وہ لے لو، جو بات بولے اس کو لے لو، نبی غلط نہیں بولتے، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، تو سمجھو کہ تم اعتماد کرنے والے ہو۔ ہم نبی کی باتوں پہ عمل بھی نہیں کرتے، نبی نے جن کاموں سے منع کیا اس سے رکتے بھی نہیں، تو ہمارے اندر اعتماد کہاں ہے؟ اعتماد کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اس آیت کو سنیے، کتنی سخت بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی سورہ حاقہ کے اندر، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ کوئی بات بنا لیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول رہے، اگر یہ یعنی نبی اپنی بات، اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتے، اپنی مرضی سے کوئی بات بنا لیتے، تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر کے اس کی شہرک کو کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر، کتنی وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو نبی سے یہ ہوتا ہی نہیں، اللہ کے احکام کے علاوہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نبی بولتے نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہتی ہے کہ اگر نبی اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتے تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کے اس کے شہرک کو کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر، یعنی گلا کاٹ دیتے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر جو ہمیں اس کام سے روک سکے۔ اگر ہم نبی کی شہرک کو کاٹیں تو ہمیں روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کو روکنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو بھی بولتے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہاں، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ سب سے زیادہ اس ہستی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ اعتماد کیا۔ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے،
ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں گر جاتی ہوں اور اس حالت میں میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، میں جو ہے بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عورت، اے بہن، اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں تو میں دعا کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت میری دعا کو قبول کرے گا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر تو صبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم کیسی دے رہے ہیں۔ دیکھو، اگر دعا کرو بول تو اللہ کے نبی دعا کر سکتے تھے، لیکن اس کو پوچھ رہے، اس کو آزما رہے کہ اس کے اندر میرے اوپر اعتماد ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مت کیجئے، اللہ اکبر، آپ دعا مت کیجئے، میں صبر کر لوں گی، کیونکہ مجھے اگر آپ نے کہا اللہ کے نبی اگر میں صبر کروں گی تو میرے لیے جنت ہے، مجھے آپ کی ذات پر اعتماد ہے، آپ کی بات پر اعتماد ہے، لہٰذا میں صبر کر لوں گی، میرے لیے دعا مت کرو۔ مردوں کا تو مردوں کا یہ، عورتوں کا یہ حال ہے، عورتوں کا یہ معاملہ ہے، عورتیں اس طرح سے جو ہے اعتماد کرتی ہیں، اتنا بڑا معاملہ کہ اتنی بیماری ہے، تبھی تو دعا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے کہ دعا مت کیجئے، میں صبر کر لوں گی۔ ہاں، ایک طرف نقد سودا ہے، نقد سودا ہے، یوں دعا کرے یوں شفا ہو جاتی، دوسری طرف ادھار ہے، ادھار کیا ہے؟ جنت دیں گے، کب دیں گے؟ مرنے کے بعد وہ جنت، قیامت کے دن وہ جنت ملیں گی، یہ ادھار سودا ہے۔ نقد سودا کیا ہے؟ یوں دعا کرے یوں شفا مل گئی، لیکن اس نے ادھار کو پسند کیا، آخرت میں جنت کو پسند کیا، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلا تیرے لیے جنت ہے اگر صبر کری، تو ان کو جو ہے اعتماد تھا اس عورت کو۔ ہاں، پھر وہ خاتون کہتی یا رسول اللہ پھر آپ میرے لیے دعا مت کیجئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہتے کہتے اور سنتے سنتے تھک گئے، تھک چکے، کب سے سن رہے ہم لوگ؟ جب سے ہمارا ہم ہوش میں آئے، جب سے ہمیں جو ہے ہوش ہوا، ہوش ملا، ہوش کی عمر آئی، بچپن سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتے سنتے کہتے کہتے آج ہم تھک چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں نبی کی ذات پر اعتماد نہیں آیا، ابھی بھی اعتماد نہیں آیا، بھروسہ نہیں ہے نبی کی باتوں پر۔ ہاں ٹھیک ہے، حدیث ہے، مگر کیا کریں بھائی، مشکل ہے، پریشانی ہے، مسئلے ہے، اس زمانے کا معاملہ الگ تھا، آج کا معاملہ الگ ہے، ان کا ایمان پختہ تھا، ان کے جیسا ایمان بناؤ نا، پختہ تھا تو تم ہمیشہ اپنے ایمان کو کمزور رکھو گے، ایمان کو پختہ بناؤ اور نبی پر اعتماد کرو، حدیث آ گئی فوراً عمل کرتے تھے صحابہ کرام، کیونکہ نبی کی ذات پہ اعتماد تھا۔ ہمارے اوپر یہ ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری فرما برداری کرو گے تو اللہ کی فرما برداری، میری نافرمانی کرو گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ ہے اعتماد ہمارے اوپر؟ یہ بات ہم نے کتنی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن ہمارے زندگی کے اندر، ہمارے لائف اسٹائل میں کوئی چینجز نہیں آئے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کا مطلب ہے اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی آگے جو ہے ڈکیتی ہونے والی ہے، ڈاکواں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ہم وہیں رک جاتے، پلٹ جاتے واپس، وہ آدمی صحیح بولا یا جھوٹ بولا پتہ نہیں، لیکن فوراً اس کی بات پر اعتماد کر کے ہم پلٹ جاتے۔ ہو سکتا وہ جھوٹ بولا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ سچے تھے، سچے نبی، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتی تھی، اتنے سچے نبی کی باتوں پر ہمیں اعتماد نہیں۔ کوئی کہے کہ بھائی گاڑی پہ جا رہے ہیں، ارے یار آگے پولیس والے ہیں، پولیس والے لائسنس چیک کر رہے، پکڑ لے رہے، بس ہم پلٹا لیتے گاڑی پیچھے، وہ صحیح ہے غلط ہے نہیں معلوم، اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے، بولا نہیں، مان لیا اس کی بات،
اخبار میں خبریں آتی ہیں، اخبار میں پتہ نہیں کیا کیا خبریں آتی، صحیح آتی جھوٹی آتی، اخبار کی ہر بات کو، ہر خبر کو ہم صحیح سمجھ لیتے ہیں، اس اخبار پر ہمارا اعتماد ہے، اس اخبار کو بنانے والا، وہ اخبار کو جو ہے پرنٹ کرنے والا وہ کافر ہوتا ہے، اس کافر کی بات پہ ہمیں اعتماد ہوتا ہے، نبی کی بات پہ اعتماد، نبی کی بات پہ اعتماد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں بتاتے ہیں لیکن ہمیں کسی بات کا یہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمائے، عید کا دن تھا، عید کا خطبہ دیا، اور جو ہے عورتوں کی جماعت کے قریب گئے، عورتیں پردے کے اندر ہے، ان کے قریب گئے، پردے کے باہر سے آواز دی، اے عورتوں کی جماعت سنو، میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے، جہنم میں سب سے زیادہ تم کو دیکھا ہے، لہذا صدقہ کرو، صدقہ کرو تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ اب عورتوں کے پاس جیب میں پیسے تو نہیں تھے، وہ پیسے اسے لے کر کے نہیں آتے تھے، وہ درہم اور دینار تو لے کر کے نہیں آتے تھے، لیکن عید کا دن تھا، ہیرے جواہرات زیورات پہن کر کے آئی تھی، زیورات پہن کے آئی سونے کی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا صدقہ کرو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کر کے نکل گئے، چادر پکڑ کے ڈالنے کے لیے، عورتوں نے اپنے گلے کا سارا سونا ڈال دیا، سارا سونا ڈال دیا، ایک بھی اپنے جسم پہ باقی نہیں رکھا، سارا جتنا آنگ پہ تھا وہ سارا کا سارا سونا ڈال دیا اللہ کے راستے میں۔ ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، صدقہ کرو، مطلب صدقہ کریں گے تو جہنم سے بچ جائیں گی۔ نبی کی ذات پر اعتماد تھا، سارا سونا ڈال دیا۔ یہ صحابہ کرام کا اعتماد، عورتوں کا یہ معاملہ، اعتماد تھا ان کو۔ اللہ اکبر۔ اور کہا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالے کلوٹے، چھوٹے قد کے اور پھیری لگانے والے، سبزی بیچنے والے، مدینے کے گلیوں میں پھر کر کے گھر گھر سبزی بیچنے والے غریب آدمی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا اے جلیبیب کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون رشتہ دے گا، کون مجھے بیٹی دے گا اپنی؟ میری حالت کو دیکھ کر، میں کالا کلوٹا، چپٹی ناک میری، چھوٹا قد میرا، اور مدینے کا غریب ترین انسان، گلی گلی پھر کر کے سبزی بیچنے والا، مجھے کون دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرا رشتہ لگاتا ہوں۔ اللہ کے نبی، اگر آپ لگاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لگا لیجئے، لیکن مجھے تو کوئی دینے والا نہیں۔ اگر آپ لگاتے ہیں، آپ کی بات سن کر کے، آپ کی بات کو نہیں ٹال کے کوئی دینا چاہتا ہے تو دے دے گا، ورنہ مجھے کوئی دیتا نہیں۔ تو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ فلاں انصار کے سردار ہے، انصاریوں کے سردار کے گھر کو بھیجا، کسی معمولی آدمی نہیں، سردار لیڈر کے گھر کو بھیجے، جاؤ ان کی بچی سے جا کر کے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ طے کیا ہے۔ اب وہ گئے ڈرتے ڈرتے، سہمے، میں کیسا لے کر کے جاؤں، میں جا کر کے کیسا بولوں، وہ پتہ نہیں وہ لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے، حکم کو ماننا ضروری ہے۔ وہ گئے ڈرتے ڈرتے، سہمے گئے، جا کر کے جو ہے دستک دی، اندر سے وہ صحابی باہر آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کیا ہے۔
آپ کی بیٹی کا رشتہ طے کیا، وہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ خود نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی کا پیغام آیا ہے تو وہ خوش ہوئے۔ تو ان کو دیکھ کر کے جلیبیب نے کہا کہ اللہ کے نبی کے لیے نہیں، اللہ کے نبی میرے لیے رشتہ بھیجے آپ کی بیٹی کا۔ اب وہ صحابی ذرا پریشان ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے سہم گئے۔ یہ نہیں سمجھے کہ یہ جو کالا کلوٹا غریب آدمی ہے یہ اپنے لیے نہیں سمجھے، یہ سمجھے کہ میری بیٹی کیا کہے گی، میری بیٹی اس رشتے کو مانے گی یا نہیں مانے گی۔ وہ کہے گی کہ میرے ماں باپ کو یہی رشتہ ملا تھا، جلیبیب کا کوئی اور رشتہ نہیں ملا۔ اگر میری بیٹی ایسا سمجھی تو میں کیا کروں گا؟ بہرحال سمجھ میں نہیں آیا، کہا تم ٹھہرو۔ اندر گئے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا ہے، جلیبیب کا رشتہ بھیجا ہے۔ ماں بھی پریشان، بھلا بچی کو ہم کیسے سمجھائیں گے، اس کو کیسے سیٹسفائی کریں گے، اس کو کیسے مطمئن کریں گے؟ تو ان کی لڑکی پردے کی آڑ سے ماں باپ کی بات سن رہی تھی، پردہ ہٹا کر کے آ گئی، میرے امی جان، میرے ابو جان، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ جلیبیب کو مت دیکھیے، جلیبیب کو مت دیکھیے، بلکہ اس ہستی کو دیکھیے جس ہستی نے اس کو بھیجا ہے، جس ہستی کو نے اس کو بھیجا ان کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے، میرا اعتماد ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ کے نبی کو میرا رشتہ ان سے پسند ہے تو مجھے بھی یہ رشتہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے پسند کو آپ ٹھکرا رہے ہیں؟ نہیں، مجھے پسند ہے، میں راضی ہوں، میرے نبی کے ذات پہ مجھے اعتماد ہے، اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا تو میری زندگی سنور جائے گی، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ تو اس طرح سے دونوں کا نکاح ہو گیا۔ وہ غریب آدمی جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھیری لگا کر کے، بنڈی لگا کر کے بازاروں میں، سڑکوں میں، گلی گلی میں ترکاری بیچنے والا، مدینے کا سب سے زیادہ غریب۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب زکوٰۃ مدینے میں اصول کی جاتی تو سب سے زیادہ زکوٰۃ جلیبیب کے گھر سے آتی، یعنی اتنا مالدار بن گئے وہ، برکت سے، اس لڑکی کی برکت سے۔ وہ لڑکی نے جو اعتماد کیا نبی کی ذات پر، تو اس کی وجہ سے، اس اعتماد کی وجہ سے اللہ نے انہیں مالدار بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک کے لیے لوگ نکلتے ہیں، غزوہ تبوک کے لیے نکلے، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو ہے سفر لمبا ہے، بیت المال خالی ہے، کچھ مال نہیں ہے، چندے کی ضرورت ہے، چندہ کرو، جو بھی اس غزوے میں چندہ دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت، جو بھی جتنا بھی مال لا کر کے دے گا چندہ، اس کے لیے جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ سب لوگ لا کر کے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لا کر کے دے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر کے آئے، جتنا مال تھا آدھا لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا آدھا مال لے کر کے آیا ہوں۔ کہا گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا آدھا مال چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں، گرتے پڑتے آتے ہیں، سامان سارا لے کر کے آتے ہیں، لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے ڈال دیا۔ ابو بکر کیا لائے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا سارا مال لے کر کے آیا، جو مال تھا جتنا تھا سب کچھ لے کر کے آیا۔ کہا گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر اللہ اور اللہ کی محبت کو چھوڑ کر کے آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اعتماد صحابہ کا، جنت کی ضمانت نبی دے دی، سارا مال لا کر کے ڈال دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئے، عثمان تم بھی کہو، تم بھی کچھ لکھاؤ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میری طرف سے ساز و سامان کے لکھ لیجئے۔ کہا عثمان اور ضرورت ہے اونٹوں کی؟ کہا اور 100 اونٹ لکھ لیجئے سامان کے ساتھ۔
کہا اور ضرورت ہے 300 اونٹ اور 100 اونٹ اور لکھ لیجئے۔ اس طرح سے روایت میں آتا 700 اونٹ، بعض روایتوں میں 900 اونٹ کی بات آئی، اتنے اونٹ سامان کے ساتھ دے دیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا عثمان گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے، گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول 100 گھوڑے بھی لکھ لیجئے، 100 گھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے پھر بھی جنت۔ آج کے بعد عثمان اگر ایک نیکی بھی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نقدی کی بھی ضرورت ہے، نیٹ کیش کی بھی ضرورت ہے۔ گھر میں گئے، گھر میں دیکھا 100 اشرفیاں رکھے، 1000 اشرفیاں رکھے ہوئے تھے، وہی تھا، کچھ اور نہیں تھا۔ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کے اندر ہاتھ ڈالتے نکالتے دیکھتے، ہاتھ ڈالتے نکالتے دیکھتے۔ اس کے بعد جو ہے کہا عثمان آج کے بعد اگر کوئی گناہ بھی کرا پھر بھی جنتی، اگر گناہ بھی کرا پھر بھی جنتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دل نہیں بھرا، اپنے غلام کو بلایا، ہلو سے کان میں بولا کہ ہمارا جو قافلہ آ رہا ہے ملک شام سے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کھجوریں وغیرہ ہیں، اس قافلوں کو لے کر کے آؤ، کسی کو بتانا نہیں۔ سرپرائز دینا چاہتا ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ قافلے کو، اس مال کو، اس کھانے کی چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جانا، ابھی نہیں بتانا کسی کو۔ خاموشی سے گیا اور اس قافلے کو لے کر کے آیا۔ جب قافلہ قریب آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قافلہ کس کا ہے؟ حضرت عثمان اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلہ میرا ہے، ملک شام سے آ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کھجوریں وغیرہ ہیں، یہ جو ہے مجاہدین کے لیے وقت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے، آسمان کی طرف نظر اٹھے، اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ یہ صحابہ کا اعتماد، صرف ایک جنت کی بشارت، جنت کی ضمانت پر کتنا کچھ لٹا دینے والے صحابہ۔ آج ہمارے پاس جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے۔ ہم کیا دیتے ہیں؟ زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ ہم سے نہیں نکلتی، 2.5% زکوٰۃ ہم سے نہیں نکلتی۔ صحابہ کرام یہ 2.5% کے علاوہ یہ دیتے ہیں، 2.5% تو دیتے ہی ہیں، فرض ہے دیتے ہیں، اس کے علاوہ یہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گھوڑا خریدے۔ اس واقعے کو غور سے سنیے، صحابہ کا کیا اعتماد تھا، اس میں اور مضبوطی کے ساتھ بات معلوم ہوگی۔ ایک گھوڑا خریدے اور اس کو کہا کہ گھوڑا تم لے کر کے چلو، گھر کے پاس میں پیسے دوں گا۔ وہ آدمی گھوڑا لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آ رہے۔ ایک مرتبہ نبی پیچھے پلٹ کر دیکھے تو وہ آدمی گھوڑا دوسروں کو بیچ رہا ہے، دوسروں کو بیچ رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی کیا بات ہے، گھوڑا تو تم مجھے بیچ چکے ہو، پھر تم دوسروں کو بیچ رہے؟ کہا میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا۔ گھوڑا نہیں بیچا؟ تم بیچے، میں تمہیں پیسے دینے کے لیے میں لے کے جا رہا تھا، تم اب اس کو بیچ رہے؟ اگر میں آپ کو بیچا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو، پروف ہونا، گواہ پیش کرو۔ اب اللہ کے نبی پریشان، وہ جس وقت وہ خریدے وہاں پر کوئی نہیں تھا، گواہ میں کس کو بناؤں؟ تو وہاں پر کچھ صحابہ جمع ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ اس میں سے جو ہے ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھے اور اس گھوڑے والے سے کہا کہ تجھے گواہ چاہیے نا؟ بولا ہاں گواہ چاہیے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، گواہی مل گئی، آپ پیسہ دو، لے جاؤ۔ پیسے دے دیے، گھوڑا وہ دے کے چلا گیا۔ وہ آدمی جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ سے پوچھا، اے خزیمہ
یار تم اس وقت تو وہاں موجود نہیں تھے جس وقت میں یہ گھوڑا خریدا، تم گواہی کیسے دیے؟ گواہی کیسے دیے؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دیکھتا بھی آپ خریدتے ہوئے دیکھتا بھی تو میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی، میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ مجھے اعتماد ہے کہ آپ سچ بولے، آپ نے گھوڑا خریدا ہے، آپ نے کہا گھوڑا خریدا ہے تو خریدا ہے، مجھے اعتماد ہے۔ اللہ کے نبی آپ کے کہنے پر ہم نے جنت اور جہنم کو جہنم کو پہچان لیا، جنت اور جہنم پر ہم ایمان لا لیے، حالانکہ ہم جنت کو نہیں دیکھے، جہنم کو نہیں دیکھے، لیکن آپ نے کہا، آپ کی ذات پر اعتماد رکھ کر کے ہم جنت اور جہنم کو مان لیے۔ یہ گھوڑا کو کیا بات ہے؟ یہ گھوڑا کس چیز کی بات ہے؟ تو یہ اعتماد صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کسی چیز کی گواہی دینے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے، دو گواہ کی ضرورت ہے، لیکن اگر تمہیں کبھی میرا یہ خزیمہ مل جائے، اس کی ایک گواہی لے لینا کافی ہے، ایک اکیلے کی گواہی کافی ہو جائے گی۔ یہ مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر لوگوں نے دستک دی، وہ باہر آئے، کہا کیا ہو گیا، اتنی زور سے دستک دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ کیا کسی نے حملہ کر دیا مدینے کے اوپر؟ کہا نہیں، امیر المومنین، ہاں امیر المومنین نہیں، اس وقت خلیفہ اللہ کے نبی تھے، اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی، اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر سب کو طلاق دے دی تو میری بیٹی حفصہ کو بھی طلاق ہو گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے نہیں پوچھا کہ آپ نے طلاق کیوں دی، نہیں پوچھا، کیونکہ نبی کی ذات پر اعتماد ہے، وہ خالی طلاق نہیں دیتے، تمام غلطیاں ان کی بیویوں کی غلطیاں ہیں، میری بیٹی کی غلطی ہے، تبھی جو ہے طلاق دی گئی، اعتماد۔ اور جا کر کے بیٹی کو بولا کیا معاملہ ہے کیا نہیں، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیے، تم نبی کے اوپر جو ہے ظلم کرتے ہو، نبی کو ستاتے ہو، نبی کو تکلیف دیتے ہو، اپنی بیٹی کو کرا، کیوں طلاق دیے بھی نہیں پوچھا، ان کو معلوم تھا کہ میری بیٹی کی غلطی ہے، اسی پر طلاق دی۔ یہ عقیدہ، یہ اعتماد تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بیچ میں کچھ تکرار ہو گئی، دونوں اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابو بکر کے بارے میں میرا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ ابو بکر نے اس وقت ایمان لایا جب تم سب جو ہے میرا انکار کرتے تھے، سب سے پہلے انہوں نے ایمان لایا، ابو بکر اس وقت موجود نہیں تھے، ہاں جب میں جو ہے دین کی دعوت پیش کیا، اسلام کی دعوت جب پیش کیا، ابو بکر اس وقت نہیں تھے، لیکن جب آئے لوگوں نے بتایا، ابو جہل آ کر کے بتایا تمہارا باپ تمہارا دوست جو ہے یہ بات کہتا ہے کہ رات جو ہے وہ معراج پہ گیا اور جو ہے وہ بیت المقدس کو گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی ہے، بیت المقدس جانے کے لیے ہم 40 دن لگتے ہیں ہمارے کو، یہ 40 دن کا سفر ہے، لیکن رات کے کچھ حصے میں وہ گیا بھی اور آ گیا، آپ اس بات کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ کہا ہاں کہی ہے، تم جا کر کے معلوم کر لو، دکان چھوڑ کر کے چلے گئے، جا کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی آپ نے یہ بات کہی ہے؟ کہا ہاں میں نے کہی ہے، تو کہا آمنا صدقنا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اللہ کے اوپر اللہ کو اکیلا مانتا ہوں، آپ کو رسول مانتا ہوں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں ہو سکتا، آپ معراج کر کے آئے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں، میں سچ مانتا ہوں، جبھی سے ان کا نام صدیق پڑا، ان کا لفظ صدیق، سچ بولنے والے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں یہ اعتماد تھا صحابہ کرام کا،
انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اگلے جمعے میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا، وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔